اب میرے بھائیو اگلی 2 آیات کے اندر بلعام بن بعورہ کا ذکر آنے جا رہا ہے. ہاں، علماء کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں، لیکن علماء سو کے کہتے ہیں کبھی کبھی علماء کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اب قرآن میں جب آئیں گے تو ہم بیان کریں گے. بلعام بن بعورہ، بلعم بن بعورہ بھی اور بلعام بن بعورہ یہ دونوں الفاظ کے ساتھ تفصیل ملتی ہے. المستدرک للحاکم میں جو میں نے شروع میں تعارف کرایا، قرآن کی بیسٹ 3 تفسیر کے چیپٹر ہیں، بخاری کا کتاب التفسیر، ترمذی کا کتاب التفسیر اور حاکم کا. المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ یہ آیات ایک یہودی عالم کے بارے میں نازل ہوئی، بلعام بن بعورہ کے بارے میں. بڑا نیکوکار تھا اور صاحب کرامت تھا، آج کے دور میں سمجھ لیں علماء حقہ میں شامل تھا. علماء حقہ، اہل سنت والجماعت. علماء حقہ تے لفظ ہی غلط ہے، حقہ نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے، پیش بھی پڑھ سکتے ہیں حقہ. تو یہ علماء حق میں شامل تھا اس زمانے کے، لیکن دنیا کا کتا بن گیا. اللہ نے پھر اس عالم کی مثال کتے کی مثال سے بیان کی ہے کہ جیسے کتے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، اس کی عادت ہے، ہر وقت اس کی راڑ ٹپکتی رہتی ہے، وہ زبان باہر نکال کے رکھتا ہے. وہ دنیا کا کتا بن گیا عالم. ہم نے اسے علم کے ذریعے بلند کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا. اللہ نے اس کی مثال کتے کی بیان کی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے، اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں ایسے فرقوں کا ذکر کیا جن کی ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت گھس جائے گی، جیسے کتے کے کاٹنے سے حلق کود جاتا ہے. کتے کے کاٹنے کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ویکسین بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ وائرس ریڑھ کی ہڈی تک نہ پہنچے، ادروائز لا علاج ہے آج کے دن تک. تو اس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کون سا کتا ہے جو کسی کو کاٹ جائے اور اس کے اندر بدعات راسخ ہو جاتی ہیں. علماء، ظاہر ہے کہ کسی طبقے میں دین کے نام کے اوپر برائی کوئی کھلاڑی تو داخل نہیں کرتا، دین کا کسٹوڈین نہیں داخل کرتا نا. تو حدیث میں بھی کتے کی مثال اور ان آیات کے اندر بھی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بلعام بن بعورہ کے بارے میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا اپنی آیات کا، علم عطا فرمایا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا. یعنی ہم نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا. علم دیا تھا لیکن علم پر عمل نہ ہو تو علم کس کام کا؟ جب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس سے کوئی علم کو اللہ تعالیٰ کنڈیم نہیں کر رہا کہ وہ گمراہ اس لیے ہوا کہ علم والا تھا. نہیں، گمراہ اس لیے ہوا کہ علم کے باوجود اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. اگر علم نہ ہوتا تو وہ ویسے ہی گمراہ ہے، اس کا تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.